سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مرشد جو ہے وہ اس قیدی کو لے کے باہریت پہنچ گئے مدینہ میں، اور جب وہاں پہنچے تو پھر انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کیا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت آپ عطا فرمائیں تو اناق سے میں نکاح کر لوں، یعنی وہ عورت جو تھی اس سے نکاح کر لوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور کچھ صحابہ کرام نے پہلے بھی کچھ باتیں کی تھی۔ کچھ دیر بعد یہ آیات نازل ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا اور حکم الہی پڑھ کر سنایا، حضرت مرشد کو بلا کے اور یہ حکم سنایا، اور باقی صحابہ کرام کو بھی یہ حکم سنا دیا کہ اس سے شان نزول سے معلوم ہوا کہ پیشہ وار مرد اور پیشہ وار عورت، کوئی غیرت مند انسان ایسی عورت کو اپنے نکاح میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور زانی سے مراد بھی وہی مرد ہے جو اس فعل کے ارتکاب میں شہرت رکھتا ہو، شرم و حیا کی چادر اس نے اتار کر پھینک دی ہو، یعنی اس نے پیشہ بنا لیا ہو یہ کام کرتے رہنے کا، عادت بنا لی، وہ عورت ہے یا مرد ہے۔ ایسے شخص کو بھی کوئی مومن عورت اپنا خامند بنانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی مرد ایسی عورت کو بیوی بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسی لیے کہ پیشہ وار مرد اور پیشہ وار عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا مومن کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ حرام کر دیا کہ وہ زنا کار ہو یا شرک کرنے والے ہوں تو ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح کہا جائے کہ یعنی جس طرح اگر کوئی بندہ باز نہ آئے غلط کام سے تو وہ جھوٹ بول رہا ہو، تو ایسے لوگوں سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو اس طرح سے، کیونکہ جس طرح مثال کے طور پر ایک پڑھا لکھا بندہ ایک شہری ہو، اور شہری کے مطلب اس کے بعد تمام تر سہولیات موجود ہوں، تو وہ پانی کسی گندی جگہ سے پانی پی لے جہاں سے کتے منہ ڈالتے ہوں، یعنی ٹھہرا ہوا پانی جہاں کتے منہ ڈالتے ہو وہاں پر وہ پی لے، تو اس طرح سے یہ زانی اپنے فسق و فجور کے باعث صالح عورت سے نکاح کرنے کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ اسی طرح نیک مرد بھی زانیہ سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو حرام کیا۔ یہ آیت منسوخ بھی ہو گئی، پہلے 2-4 اس جگہ پر اس کا شان نزول بھی ہوا ہے۔ پھر یہ شرط لگا دی گئی کہ ویسے مطلب کہ کوئی تائب ہو جاتا ہے، شرک سے توبہ کر لیتا ہے اور زنا سے توبہ کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے جو ہے وہ پھر توبہ کر کے اس کو عزت کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے اور عزت کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، اس لیے کہ یہ نہ کرے کہ بدکار پیشہ وار عورت سے نکاح اس کے توبہ کرنے سے پہلے جائز نہیں۔ اس طرح یعنی جیسے ان مردوں نے کہا تھا کہ مدینہ کی جو عورتیں ہیں جو امیر کبیر ہم ان سے کر لیں اور بعد میں توبہ نہیں، اس پر یہ جائز نہیں قرار دیا گیا، بلکہ پہلے وہ توبہ کریں، تائب ہوں اور اپنے شرک سے بھی اور اپنے اس غلط کاریوں سے بھی توبہ کریں اور پاک دامنی کو اپنائیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو معاف فرمانے والا ہے، اور پھر ان کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اس پر بے شمار لیکچر دیا جا سکتا ہے، لیکن ٹائم آپ لوگوں کے پاس اتنا، میں نہیں چاہتی کہ آپ اکتا جائیں، آپ سنیں، ضرور سنا کریں۔ اور یہ میں نے آپ سے کہنا تھا کہ قرآن پاک سامنے رکھ کے سنا کریں، آیت کو سامنے رکھیں، جو آیت آپ کو ترجمہ اور تفسیر کروائی جا رہی ہے اس کو سامنے رکھیں اور پڑھیں، اور گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی ضرور سنایا کریں، اور اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو بھی جتنا ہو سکے دوسروں تک پہنچائیں، قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں قرآن کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہمارے سینے قرآن پاک کے نور سے منور فرمائے۔
3 آیات ہوگی، اس کی بہت ساری چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں تاکہ ہم مزید آگے بڑھ سکیں۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہوگا تو پھر ہم اس پر غور کریں گے۔ واحد الحمد للہ رب العالمین۔